بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز زمین یعنی قبر انسان کو 5 بار پکارتی ہے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز زمین 5 مرتبہ انسان سے باتیں کرتی ہے، یعنی جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، جس زمین پر ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر روز 5 مرتبہ ہم سے باتیں کرتی ہے۔ البتہ یہ حدیث قبر کے بارے میں بھی ذکر ہوئی کہ قبر دن میں 5 بار انسان کو پکارتی ہے۔ زمین کی پہلی پکار، میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنے لیے مونس و مددگار بھیجو تاکہ وہاں اکیلے نہ رہو۔ زمین کی دوسری پکار، میں تاریک گھر ہوں، بس میرے پاس چراغ کو بھیجو، کرب چراغ چاہتی ہے۔ تیسری پکار، میں مٹی کا گھر ہوں، میری طرف فرش بھیجو، اپنے لیے بستر تیار کرو۔ چوتھی پکار، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، بس میرے پاس زہر کی دوا بھیجو۔ اور پانچویں پکار کہ میں فکر و فاقہ کا گھر ہوں، میری طرف خزانہ بھیجو۔ راوی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، وہ مونس و مددگار کیا چیز ہے جس کو قبر کے لیے تیار کریں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت۔ استاد مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ شخص قبر میں مونس و مددگار رکھتا ہے۔ قرآن پڑھو، خصوصاً سحر کے وقت 1 یا 2 صفحہ قرآن کی تلاوت کرو۔ افسوس ہمیں اخبارات، ٹی وی وغیرہ پڑھنے اور دیکھنے کے لیے تو وقت مل جاتا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، یقیناً آپ قارئین محترم برا نہیں مانیں گے۔ وہ یہ ہے کہ خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جس طرح ہم ٹیوشن اور اسکول کے ہوم ورک کے لیے بچوں پر سختی کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کے لیے بھی ہمیں سختی کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے دل منور و روشن ہوتا ہے، رزق و گھر میں برکت ہوتی ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، وہ چراغ کیا ہے جو قبر کے لیے تیار کریں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز شب۔ استاد مجتہدی فرماتے ہیں، جو بھی نماز شب پڑھتا ہے قبر کا چراغ اس کے پاس ہے، اس شخص کی قبر تاریک نہیں ہوگی۔ قبر کی روشنی اور چراغ نماز شب ہے۔ راوی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ بستر جو قبر کے لیے تیار کریں کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل صالح۔ استاد مجتہدی فرماتے ہیں، عمل صالح، اچھے کام انسان کی قبر کا بستر ہیں۔ جو شخص نیک عمل بجا لاتا ہے وہ واقعی اپنے لیے قبر کا بستر تیار کر رہا ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں نرم و ملائم بستر ہو، اسی طرح اپنی آخرت کی آرام گاہ کے لیے نرم و ملائم بستر عمل صالح کے ذریعے تیار کریں۔ راوی نے پوچھا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں زہر کی دوا کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنا۔ آقا سید علی حق گو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کو دفن کرنے کے لیے کم لے کر گئے۔ جس زمین کو بھی قبر کے لیے کھودا اس میں سے سانپ، بچھو وغیرہ نکلتے تھے۔
آخر کار ہم تھک گئے، جنازے کو اسی سانپ بچھو والی قبر میں دفن کر دیا۔ راوی نے سوال کیا، اے خدا کے حبیب، قبر کا خزانہ کیا چیز ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کا خزانہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ دن میں 100 بار پڑھا کرو۔ جو شخص 100 بار اس کلمہ توحید کو پڑھے گا، اس کا نامہ اعمال کا پلہ بھاری ہوگا۔ اپنی زندگی کا ایک ورد بنا لو کہ روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے پڑھنے میں ریاکاری نہیں ہے، منہ بند کر کے بھی یہ ذکر پڑھا جا سکتا ہے۔ ہر روز صبح کی نماز کے بعد اس حدیث کو پڑھیں۔ اس حدیث کے پڑھنے کی وجہ سے انسان میں جان آئے گی، طاقت پیدا ہوگی کہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔